لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 کو تلاوت کی ہے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقینی طور پر وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی لانے کے آرزو مند ہے مسلمانوں میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک رسوا کن عذاب ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ آیت جھوٹی خبر پھیلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، زجر و توبیخ وعید کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ان پر وعید ہے، اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے آگ، جہنم کے دردناک عذاب کی وعید، سزا بتلائی ہے. آج میرے پیارے دوستو، ہم کتنی جھوٹی خبروں کو پھیلاتے ہیں، ہم جھوٹی باتوں کو بغیر تحقیق کے کتنی آگے بڑھاتے ہیں. کبھی اپنی ذمہ داری کا احساس کیا کہ جو خبر میں پھیلا رہا ہوں اس کی تحقیق نہیں کیا. بعض تو اتنے جھوٹے بدبخت خبیث ہوتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر ایک چھوٹی سی بات کو جو سیدھی سادھی پیاری ہوتی ہے اس کا غلط رخ دے کر کے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور انہی جیسے گندے دل والے لوگ، بے ایمان لوگ، لا علم لوگ جو دین کی مجلسوں سے دور ہوتے ہیں، دینداروں سے دور ہوتے ہیں، اس جھوٹی بات کو، جھوٹی خبر کو اچک لیتے ہیں شیطان کی طریقے سے اور لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کا ایمان خراب کرنا، ان کا دماغ خراب کرنا، ان کے دماغوں میں غلاظت بھرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی خباثت پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. میرے پیارو، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. کر لو من مرضی، پھیلا دو جھوٹی خبریں، بات بنا بنا کر کے پھیلا دو لوگوں میں جس کی کوئی بھی حقیقت نہ ہو. لیکن یاد رکھو، رب فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک رسوا کن سخت عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. یعنی آخرت میں بھی ذلیل ہوگے، سزا ملے گی، رب کی پکڑ آئے گی، رب رسوا کرے گا، رب سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا. میرے پیارو، کبھی سوچا، کبھی غور کیا رب ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ رب کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ میرے پیارو، رب کا دربار ہوگا، رب احکم الحاکمین ہوگا، ساری دنیا کی مخلوق سر جھکائے کانپتے ہوئے کھڑے ہوں گے. ایک ایک کر کے رب کے سامنے جب جاؤ گے، جواب کیا دو گے؟ اپنی ان غلاظتوں کا، خباثتوں کا کیا جواب ہوگا؟ میرے پیارو، ڈرو، استغفار کرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل میں گونجتی اور اٹھتی ہوئی باتیں، جس کو سوچتے ہوگے کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو تمہارا کان سن رہا ہے،
جس کو تم یقین کر لیتے ہو، بیٹھ کر کے غیبتیں، جھوٹ، جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں، گندی باتیں، بری باتیں، زنا کی باتیں، فحاشی کی باتیں، گانے، گندے گانے سب سنتے ہو، ان سب کے بارے میں رب پوچھے گا، سوال کرے گا۔ یہ ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، غلط ہو رہا ہے، غلط کو غلط جان رہے ہیں، قوت ہمارے پاس موجود ہے، زبان ہمارے پاس موجود ہے، ہم زبان کھولتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر قوت نہیں تو کم سے کم ہٹی جائیں، برائی کو دیکھے نہ، برا کو کرتے ہوئے دیکھے نہ، ورنہ اس سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ جواب کیا دو گے میرے پیارے؟ اے دل میں اٹھتی ہوئی باتیں، شیطان کی وہ حرکتیں، وسوسے جو آپ کے دلوں میں گردش کر رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اس لیے خبردار، ہوشیار رہو۔ شیطان جب تمہارا دشمن ہے، رب نے بتا دیا ہے کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ارے دوستو، ارے میرے پیارو، ارے میں آپ کو کیا کہوں، آپ اتنے بھولے کیوں بنتے ہو؟ جس کو تم دنیا میں اپنا دشمن تصور کرتے ہو، اپنا دشمن مانتے ہو، تم اس کے بازو میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جان لے لے گا یا آپ کا نقصان کر دے گا۔ جس کے بارے میں رب نے گواہی دے دی، رب نے خبر دے دی، رب نے بتلا دیا کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کبھی بھی شیطان تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے، تم اس کو اپنا دشمن نہیں مانتے؟ تم اسی کی باتوں میں آ جاتے ہو، اسی کے ساتھ چلتے اور بے حیائیاں پھیلاتے ہو، فحاشی پھیلاتے ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امتی معافا الا المجاہرین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ہر شخص قابل معافی ہوگا، معافی کے لائق ہوگا، درگزر کرنے کے لائق ہوگا، درگزر کرنے کے قابل ہوگا۔ یعنی میرے امت کا ہر وہ شخص جو گناہ کر کے آئے گا، جرم کر کے آئے گا، وہ معافی کے لائق ہوگا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، مگر ان لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے۔ سنو میرے پیارے بھائیوں، سنو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھو، سینے پر ہاتھ رکھو، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کرو اور سوچو کہ تم کس زمرے میں ہو۔ اس زمرے میں ہو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معافی کے لائق ہوگے، یا اس زمرے میں ہو، اس گروہ میں ہو، ان لوگوں میں ہو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، ایسے لوگ قابل معافی نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت کا ہر شخص قابل معافی ہوگا، مگر اس شخص کے جو شخص کھلا گناہ کرتا ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے۔ آج کتنے مسلمان بھائی ہیں نمازیں نہیں پڑھتے، شرم نہیں آتی ہے، نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کے پاس بھج بچا رہے ہیں، گچ 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 لگے ہوئے ہیں، حیا نہیں آتی کہ رب کا بلاوا ہے، رب نے فرض کر دیا ہے نماز، میں پڑھتا نہیں تو کم سے کم یہاں سے ہٹ ہی جاؤں، جا کے کہیں چھپ کے بیٹھ جاؤں۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو اس کی معافی کی امید ہے، لیکن ایسا شخص نمازیں ہو رہی، اذان ہو رہی اور بدبختی سے نمازوں کے قریب نہیں جاتا، ایسے لوگوں کی معافی اور توبہ کی کوئی امید نہیں۔ روزہ نہیں رکھتے، بازاروں میں گھومتے ہیں، علل اعلان کھلا کھاتے ہیں، ارے مذاق بھی اڑاتے ہیں دینداروں کا، روزے داروں کا۔ بعض لوگوں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ کہتے ہیں روزہ وہ رکھتا جس کے کھانا نہیں، نعوذ باللہ،
اللہ اکبر، کتنا بڑا کفر کر دیا ان بدبختوں اور خبیثوں نے کہہ کر کے کہ روزہ وہ رکھتا ہے جس کے کھانے نہیں ہیں۔ توبہ کرو 1000 بار، اللہ معاف کر دے اس دنیا میں، ورنہ معافی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ علل اعلان کھلم کھلا کھاتے پیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی کے لائق نہیں ہوں گے، قیامت کے دن ان کا گناہ درگزر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے لڑکیوں سے چھیڑخانیاں، بدبختیاں، گندی باتوں کے ذریعے سے ان پر آوازیں کسنا، کھلم کھلا ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ایسی بدبختیاں اور بدمعاشیاں کرنا، یہ سب وہ گناہ ہے جو کھلم کھلا ہے میرے پیاروں۔ اس کو تو اکثر لوگ جانتے ہیں، جو بھی گناہ، جو بھی غلط کام علل اعلان کھلم کھلا بغیر کسی حیا اور شرم کے کیا جائے، ڈٹھائی کے ساتھ کیا جائے، ایسے گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا گنہگار معافی کے لائق نہیں ہوگا، درگزر کے لائق نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا بھی شخص ہے، دوسرے اور لوگ بھی ہیں جو گناہ تو اکیلے میں کرتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، کہیں کسی لڑکی سے غلط کنڈکٹ، زنا کر لیا، چوری کر لیا، کسی کا نقصان پہنچا دیا، کوئی اور جرم کر دیا، گناہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کھلم کھلا گناہ کی ایک شکل، ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی رات کو اندھیرے میں چپکے سے تنہائی میں گناہ کرتا ہے، ثم یصبح، پھر صبح ہوتی ہے، وقد سترہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کے گناہ کو، اس کے جرم کو چھپا لیا، پردہ پوشی کر دی، اس کے گناہ کو نہیں کھولا، پکڑا نہیں گیا، لوگ نہیں جان پائے کہ یہ غلط کام کرنے والا کون تھا، یہ گندہ کام کرنے والا کون تھا، نہیں پتا پایا، رب نے اس کی پردہ پوشی کر دی، رب نے اس کو چھپا لیا۔ لیکن وہی بندہ، رب نے تو اس کے گناہ کو چھپا لیا، لیکن وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ فَيَقُولُ یا فلان، فَيَقُولُ یا فلان عملت البارحة كذا وكذا، مارے شیخی کی وہ مجرم، وہ گندہ کام، غلط کام، بدکاری کرنے والا، چوری کرنے والا، جس کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، صبح ہوئی، رب نے ابھی تک اس کے جرم کو چھپایا ہے، کوئی نہیں جان رہا ہے کہ یہی گنہگار ہے، یہ آج جرم کر کے آیا ہے، اپنے ساتھیوں دوستوں میں بیٹھتا ہے، فون کر کے لگاتا ہے، بولتے ہیں او پھلا میرے دوست، آج تم میں پھلا لڑکے کے ساتھ ایسا ویسا کر لیا، مارے شیخی کے، مارے تکبر کے، مارے ریا اور دکھاوے کے، شہرت اور نام کے، اپنی بڑائی اور تعریف کے لیے، اگر تھوڑا سا ہوا ہے تو بہت زیادہ بھی بڑھا کر کے بیان کرتا ہے، یا فلان عملت البارحة كذا وكذا، میں نے آج رات میں ایسا ایسا کر لیا، بڑا سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کام کر لیا۔ آج یہ بہت سارے نوجوانوں میں موجود ہے، میرے ایک دوست ہے، بتانے لگے یہی تقریر میں جب میں کیا ایک جگہ، تو بات کہا مولانا صحیح کہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ سالوں کے پہلے کی بات بتا رہے تھے کہ گیا تو دیکھا 4-6 ہمارے کچھ دوست ہیں اور کچھ نئے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کر کے، میں بھی گیا دیکھنے لگا تو وہاں بلو فلم، گندی فلم چل رہی تھی، جو ایک صاحب کہیں سے لے کر کے آئے تھے تو 10 لڑکوں کو بیٹھا کر کے دکھا رہے تھے۔ یہ ہے فحاشی پھیلانا، یہ ہے گند پھیلانا مسلمانوں میں، ایمان والوں میں۔ یاد رکھو تمہاری وجہ سے جتنے بدکار بنے گے، جن کی عادتیں گندی پڑیں گی، سب کا گناہ ان کے ساتھ ساتھ اس گناہ کی طرف رغبت کرنے والے کو بھی ملے گا،
اس کی طرف مائل کرنے والے کو بھی ملے گا، جس نے بیٹھ کر کے فلم دکھائی، جس نے اپنی کہانی سنا کر کے دوسرے کو دلوں میں اور زبان میں پانی لایا، جس نے دوسروں کو بھی شہوت کو غلط کام کے لیے ابھارا، یہ بھی اس کے جرم کے ساتھ ساتھ شریک ہوگا اور معافی کے لائق بھی نہیں ہوگا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زنا کر لیے، بدکاری کر لیے، کسی کو مار دیے، کسی کا نقصان کر دیے، تو اس کو لوگوں میں بیٹھ کر کے ڈیکتے ہیں، لمبی لمبی ہانکتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جو کام، جس تمہارے کام کو رب نے چھپا لیا تھا، تم اس وقت تک قابل معافی تھے جب تک تم نے اس کو لوگوں سے کہا نہیں تھا۔ اب تم قابل معافی نہیں رہ گئے، اب تمہیں جہنم کا انتظار اور جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرے اکیلے میں، تنہائی میں، رات میں، اور پھر صبح کو لوگوں میں بتلائے، وہ بھی کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی، قابل معافی نہیں ہوگا، لائق رحم نہیں ہوگا، ایسے شخص پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیاروں، سوچو آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، اس نے رات گزاری تھی گناہ کر کے، وقت جو گزارا تھا رب نے اس کے گناہ پر پردہ پوشی کر دی تھی، پردہ ڈال دیا تھا، چھپا لیا رب نے اس کے جرم کو، ذلیل نہیں ہونے دیا، لوگوں میں پکڑوایا نہیں اس کو لوگوں سے، لیکن وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ، صبح ہوئی تو وہ خود ہی ڈھیک مار مار کے بتانے لگا لوگوں سے۔ یہ بے حیائی کی انتہا ہے کہ ایک زانی، ایک بدکاری کرنے کے بعد، کسی لڑکی کے پاس غلط طریقے سے گپ شپ لگانے کے بعد لوگوں سے بتلائے۔ اگر تیری بہن سے کوئی بتلائے تو تجھے کیسا لگے گا؟ یاد رکھو، اگر تمہیں کام کر رہے ہو تو تمہیں ضرور اس کا مزہ چکھنا ہے۔ تمہاری بھی بہن بیٹیوں سے کوئی دوسری لائن ملائے گا، باتیں کرے گا، گپ شپ کرے گا، تو دوسروں میں بیٹھ کر کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے بارے میں کہہ کر کے مزہ لیتا؟ تو نہیں جانتا کہ تیرے بھی بہن بیٹیوں کا کوئی مزہ لیتا ہوگا۔ یہ بے حیائی کا حد درجہ ہے، گرا ہوا ہے جو شخص ایسا کہتا ہے، ایسا کرتا ہے، لیکن آج یہ ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کتنی تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ اس کے رب نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا، پردہ پوشی کی، چھپایا، ذلیل نہیں ہونے دیا، ذلیل ہونے سے بچایا، اور اس نے اپنے رب کے ڈالے ہوئے پردے کو چاک کر دیا، کھول دیا، اٹھا کے اپنے گندگی کو پھینک دیا کہ لو میں زانی ہوں، جان لو دوستوں کہ میں زنا کرنے والا ہوں۔ اپنے ڈیگ ڈاگ میں رب کے اس پردے کو چاک کر دیا جس رحمان نے اپنے رحمت کے ذریعے سے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی۔ میرے پیاروں، غور کرو، آپ کس زمرے میں ہیں، کس لائن میں ہیں؟ اس لائن میں جس کی معافی نہیں ہوگی، جو اللہ کے یہاں قابل رحم نہیں ہوگا، قابل معافی نہیں ہوگا، معاف کرنے کے لائق نہیں ہوگا، یا ان لوگوں میں سے ہو کہ گناہ تو کیے ہو لیکن چپ چاپ اپنے سینے میں چھپا لیے، شرمندگی محسوس ہوئی کہ لوگ جانیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے، اللہ نے بھی پردہ ڈال دیا، تو یقین جان لو کہ آپ قابل معافی والے میں سے ہیں، ورنہ آپ کے لیے خیر نہیں، ابھی وقت ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب بھی تم کوئی گناہ کر جاؤ، گندا کام کر جاؤ، فحش کام کر جاؤ، اپنے نفسوں پر ظلم کر جاؤ، رب کو ناراضگی والا کام کر جاؤ، رب کے حدودوں کو توڑ دو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اصرار نہ کرو، ڈٹے نہ رہو، جمے نہ رہو، ہٹھ درمی نہ کرو، ورنہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو
ایسے گناہ کھلم کھلا گناہ کرنے سے بچائے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنا اور اپنے محمد الرسول اللہ کا پکا سچا مطیع اور فرما بردار بنائے، شیطان کے ہر شر سے بچائے، ہر شیطانی کام سے بچائے، آمین۔